شکر ہے دل میں اب جاگا احساس ذرا، شکر ہے دل میں اب جاگا احساس ذرا، ہے نظر محمد کی، فیض ہے محمد کا، ہے نظر محمد کی، فیض ہے محمد کا، میرے دل کے آنگن میں پھول کب کھلے گا تیرا، میرے دل کے آنگن میں پھول کب کھلے گا تیرا، سے محمد سے او کرم محمد کا، ہے محمد سے او کرم محمد کا، ہے محمد سے او کرم محمد کا۔ یہ بالکل وسوسہ نہ کرے کہ ان کو 1300 سال ہو گئے، یہ بالکل نہ سوچے صحابہ میں سے ہم میں بھی ایسے ہوتے، جیسے صحابہ میں ہیں ویسے اب بھی ہیں ہم میں تم میں، اور قیامت تک ایسے ہیں، لیکن خدا نے اس وقت کی حکمتیں ہیں حجاب کے باہر رکھا، اب حجاب میں چھپا دیا، ویسے ہی ہیں، ان کا زمانہ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چل رہا تھا پہلے۔ اس لیے ہم وہ شعر پڑھتے ہیں احساس دلانے کے لیے۔ کون سا شعر؟ بھول سب فاصلے اب بھی ہیں شاہ جہاں، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اتنی باتیں سنی، اتنی مشکلیں حل ہوئیں، یہ ہوئیں، اگر آقا جی مل جاتے یا ہوتے تو ہمارا بھی کام ہو جاتا، کہ سب ایک ایک مسلمان کو یقین ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ہے زبان مصطفیٰ کنجیے کن فکن، نکلا نہیں وہ کام ہوا نہیں۔ ہاں تو اس لیے اب بھی آپ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا یقین کیسے یہ بنے کہ ایک تو آپ علم میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی حق ہے، اور فیض کی صورت علم سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چیز کا علم ہے لیکن فیض نہیں ہے، تو کیسے آپ کا یقین بنے گا؟ معلومات تک ہے لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے، فیض نہیں ہوا۔ اور یہ فیض جون سا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے یہ فیض کھل جائے تو آپ کا دل اتنا نہیں ہوگا، پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسا آسرا ہے اور ایسا مضبوط آسرا ہے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، رحمت للعالمین، اور ایسی طاقت ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ساتوں زمین آسمان ایک طرف، آپ کا ذرا سا اشارہ ایک طرف۔ تو یہ پھر ذکر اذکار میں انسان لگا رہے تو پھر فضا تھوڑی تھوڑی کھلتی ہے، یقین بنتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں لیکن یقین کے کمزور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں سورج یاسین پڑھو آقا جی کو بخشو کام ہو جائے گا، تو اس کے نہیں پڑھتا ہے، اس کے یقین کمزور ہے۔ ایک کہتے ہیں سورج یاسین پڑھ کے آقا کو نہیں بخشنی ہے، بے ادبی ہے۔ انسان دنیا کے بڑے آدمی کو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کہتا ہے، کہتے ہیں سورج یاسین پڑھنی ہے بس دروشی پڑھنا، ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، وہ ڈر کے، کیونکہ اس کو فیض ہے، اس کو پتہ ہے نا اس کے ساتھ سے معاملے ہوتے ہیں، تو ڈر کے مارے سورج یاسین نہیں بخشتا۔ اس وقت بخشتا ہے جس وقت کسی حالت میں مجبور ہو جائے کہ مجبور ہے کچھ عرض کرنا چاہتے۔ آپ ایک بادشاہ وقت ہو، وزیر ہو، آپ چھوٹے چھوٹے کام اس کو کہیں یہ تمہاری بے عقلی ہے،
کہ چھوٹے کاموں کا اس کو کہنا، اور ان کا کہنے نہ کہنے کا بات پہنچانے والی ہے ہی نہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دل نیچے ٹھیک ہو جائے نا تو تم کو ساری دنیا سے راحت ہو جائے، سارے کام تمہارے وہ کروا دے۔ ایک افسر تمہارا کام کروا سکتا ہے، ایک وزیر کرتا تو اللہ لیکن وسیلہ بنتا ہے، ایک وزیر تمہارا کام کروا سکتا ہے، ایک پھوتی خان تمہارا کام کروا سکتا ہے، کسی پہ تمہاری واقفیت ہو تمہارا کام کرا سکتا ہے۔ تو آقا جی کا تو کلمہ پڑا ہوا، وہ تو سب کچھ کرا سکتے ہیں، ناممکن بھی۔ ہمارا یہی تھا کہ آقا جی رحمت کریں گے ہوں گا، اس کا ایسا کام ہوا خود وہ پاگل حیران ہے کیسا ہو گیا۔ تو کل میرے لیے ہدیے لے آیا، رشوت لے آیا، ہم نے تو للہ فی اللہ کیا، ہم نے اس وجہ سے تو نہیں کیا کہ تم سے کھائیں گے، ہم تم سے نہیں کھائیں گے، ہم یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ایسا سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اور یہ جن کے لیے ہے تو ہے بھی، کوئی ہدیہ لائے نہ لائے وہ تو اپنی اسی کے لائے، پہلے کیوں نہیں لایا؟ اب تجھے ہدیے نہ یاد نہیں، شیخ سے محبت ہو گئی، پہلے کیوں نہیں ہوئی تجھے؟ اس کا دل نرم ہوا، پہلے کیوں نہیں لایا؟ اب اتنے بڑے بڑے لفظ لکھتے یہ منحوس ڈاکٹر، پہلے کیوں نہیں لایا؟ تو وہ میں کہتا تو نہیں ہوں، لیکن سنا ایسا ہے۔ تم کو سنا تھا جن کو وہ نعمت حاصل ہے۔ کیا نعمت؟ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، وہ تخت سکندری پر، یہ صحیح ہے، اللہ کی قسم ہے، وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں۔ کون؟ بستر جن کا لگا ہوا ہے تیرے در کے سامنے، ان کو کیا؟ تمہارے ہدیوں سے، تمہارے ان چیزوں سے، تمہارے سے، یہ تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، فائدہ دیکھا تو لاتے ہو، ایسے فی سبیل اللہ لاتے ہو۔ جس کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے وہ زیادہ ہے، محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ محبت کا جواب، پھر محبت کا اظہار تو یہ ہی ہے، یہ قرآن حدیث نے بھی سکھایا ہے اور عقل بھی سکھاتی ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے، محبت کا اظہار کرو، اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تو اس واسطے مجھے کھلاتے پلاتے، دیکھو کھلا پلا کتنا موٹا کر دیا، دیکھ رہے اتنا موٹا کر دیا، بس کہتے ہیں شیخ صاحب مرغی کھا، جو مرضی کھا، برس کھا، لیکن یہ بات کہتے ہیں ہم، جو یہ کہتے ہیں ہم اپنی جگہ اس بات کو صحیح کہتے ہیں، ہم جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کرتے ہیں، انتظار میں نہیں بیٹھے تھے یہ لائے گا نہیں لائے گا، یہ انتظار انشاءاللہ قیامت تک نہیں۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیرے در کے سامنے۔ تو پھر اس طرف میرا خیال ہمارا تمہارا جوڑ ہو جائے تو اچھا ہی ہے، میں اس طرف تم کو کہتا ہوں۔ ہاں، دین ملے گی، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی، ہر مصیبت تمہاری ٹلے گی، ممکن ناممکن وہ مصیبت ٹال سکتے، اب بھی ٹالتے اور ٹال رہے ہیں، اور قیامت کو بھی ٹالیں گے، جب سب انبیاء جواب دے دیں گے، قیامت میں سب چپ ہوگی، مخلوق پریشان ہوگی، کہاں جائیں؟ آقا جی ان کی مسئلہ حل کریں گے، عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے ورفع راسک، سر کو اٹھائیں، سل توتا، جو کہیں گے ہم مانیں گے، وشفا تشفا، جس کے لیے سفارش ہے، بچانا ہے، سزا نہ ملے، ہم معافی دے دیں گے۔ بتاؤ، تو ہم نے تو قیامت میں نہیں، ہم نے تو اسباب بدر کی طرح دنیا میں ہی اللہ سے معافی ان کے ذریعے منگا کے یہیں سے جانا، آگے کوئی حساب کتاب ہمارا تمہارا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اصحاب بدر کو دنیا میں معافی دلا دی تھی آقا جی نے، ہاں دنیا میں ہی، وہ کئی دفعہ ذکر کیا ہے، اب بھی ذکر کروں، کل بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں، اور یہ مجلسیں انشاءاللہ جنت میں بھی ہماری تمہاری ہوں گی، وہاں بھی ایسے بیٹھیں گے، وہاں پر گھر شر نہیں ڈھونڈیں گے، پھر آقا جی ہم کو تم کو بھیجیں گے، جاؤ ادھر ادھر رہو، ہم سیدھا بھاگیں گے آقا جی کہاں ہیں، بس۔ ہاں، جنت میں گھستے ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، سیدھا، ہاں، جناب کا قصر کہاں ہے، جناب کی آرام گاہ کہاں ہے، جناب کہاں تشریف فرما ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے، ادھر ادھر نہیں جانا،
میں کہ تم نے سنا نہیں ہم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر ہے۔ اور کیا وہاں گاتے تھے ہم وہ لوگ ہیں، آ گئے اب، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، تو اپنے در پہ آ گئے، ان کی چوکھٹ ہمارا در ہے۔ پھر جہاں تم کو ہم کو بھیجیں گے فرشتوں کو، ان کو جاؤ سیٹ کرو، پھر فرشتے ہم کو ان کے حکم سے ہم کو تم کو انشاءاللہ سیٹ کریں گے۔ ہاں سیدھا یاد رکھنا، ادھر جانا آقا جی کے پاس، ادھر ادھر نہیں جانا۔ اور یہ جو پڑھتے ہو اس کو سچ کرنا وہاں، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر۔ یہ خیال ہی نہیں، حقیقت جو انسان سوچتا ہے خدا سے کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں سے واقعات آئے، کوئی آدمی کوئی تمنا کرے گا، وہ تمنا خدا پوری کرے گا۔ اس واقعات مجھے کچھ یاد ہیں لیکن مسئلہ لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے واقعات سے کیا لینا، ہمارا تمہارا واقعہ بس حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں مجنوں کو لیلا سے تعلق ہے، سب واقعات بھول جاؤ۔ ہاں نہ گل سان مہینے، چل سنا تھوڑا سا۔ سب فاصلے گننا تاریخ سن بھول، سب فاصلے گننا تاریخ سن بھول، سب فاصلے گننا تاریخ سن ابھی ہے شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن، ابھی ہے شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن، ابھی ہے شاہ جہاں دل سے بس ان کا بن۔ طریقت کے واقعات میں ہے، پتہ نہیں سناؤں یا نہ سناؤں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، خبریں لیتے ہیں کہ ادھر کی کیا خبر ہے تازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے نہیں چل سکتا ہوں، آگے یہی کہتا ہوں حیات النبی۔ میرے سے کہتے ہیں بادشاہوں کی کیا خبریں ہیں، فلاں کیا، ہم کہتے ہیں اس جہاں کی جو سارے جہاں ان کے قدموں کے نیچے، ساتوں آسمان ان کے قدموں کے نیچے، خدا عرش کے بھی اوپر لے گیا بالکل سب، کہ ساری کائنات نیچے تھی، آقا کے قدم اوپر تھے۔ ادھر کی خبریں بڑی خبریں ہوتی ہیں ادھر کی، اور چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کبھی واسطہ چلتی ہیں، کبھی بلا واسطہ چلتی ہیں، لیکن جو آدمی جس طرف جائے تو پھر ادھر کس کو تبھی آئے گی نا، ایسے تو نہیں آئے گی۔ تو آپ کو ادھر کی خبریں چاہیے تو پھر ادھر رخ کریں۔ ہاں 24 گھنٹے تمہارا تعلق خدا رسول کے معاملے میں مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ تمہاری فضائیں بنیں اور تمہارے لیے یقین کے اسباب بنیں، تمہارے کام بنے، تمہاری مصیبتیں دور ہوں، اور کچھ فضائیں بھی نظر آئیں تم کو، تو یقین خود ہی بن جائے گا، نہ پوچھنا پڑے گا نہ کسی کو، بلکہ چھپانا پڑے گا۔ پوچھنا تو چھوڑو، چھپانا پڑے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں یہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، اور جو دیکھ رہا ہوں کہیں یہ حجاب میں نہ چلے جائیں چیزیں۔ ہاں ہر جگہ زحمت، میں دیکھ رہا ہوں نا ساری، ہر جگہ زحمت، پریشانی۔ اگر پریشانی کہیں نہیں ہے تو اس دائرے میں چلا جائے، رحمت للعالمین کی پریشانیاں ختم۔ باقی ہر جگہ پریشانی ہے۔ خدا نے اپنی رحمت کو مضبوط کیا تو آقا کے ساتھ کیا، کہیں نہیں کیا، رحمت للعالمین۔ چلیں جی۔